اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے، مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط و آداب ہیں، جن کو خطاب عام کے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ اس آیت کے شان نزول میں روایات مختلف ہیں کہ یہ حکم نماز کی قرأت کے بارے میں آیا ہے یا خطبے کے، یا مطلقاً قرأت قرآن کے خواہ نماز یا خطبے میں ہو یا دوسرے حالات میں۔ لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں، اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالات کے لیے عام ہے، بجز خاص استثنائی مواقع کے۔ اسی لیے حنفیہ نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرأت نہیں کرنا چاہیے، اور جن فقہا نے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے، ان میں بھی بعض نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ امام کے سکتہ کے وقت فاتحہ پڑھی جائے۔ یہاں اس بحث کا موقع نہیں۔ اس بحث میں علماء نے مستقل کتابیں چھوٹی بڑی بہت لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اصل مضمون آیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے ادب و احترام کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، اور بڑا ادب قرآن کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سننے والے اپنے کان اس پر لگائیں اور خاموش رہیں۔ کان لگانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو سنیں، اور یہ بھی کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی جد و جہد کریں۔ مظہری و قرطبی۔ آخر آیت میں فرمایا لعلکم ترحمون، فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کا رحمت ہونا اس کے مذکورہ آداب بجا لانے پر موقوف ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سننے کے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کر کے قرآن کی بے حرمتی کی تو وہ رحمت کے بجائے قہر و غضب کا مستحق ہوگا۔ نماز کے اندر قرآن کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے، گو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور سننے کی طرف دھیان رکھیں۔ خطبہ جمعہ وغیرہ کا بھی شرعاً یہی حکم ہے۔ علاوہ اس آیت کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خاص طور پر سے خطبے کے متعلق یہ آیا ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، یعنی جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لیے زبان سے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہو، کرنا ہی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ غرض دوران خطبے میں کسی طرح کا کلام، تسبیح، درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ جو حکم خطبہ جمعے کا ہے وہی عیدین کے خطبے کا اور نکاح وغیرہ کے خطبے کا ہے کہ اس وقت کان لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ البتہ نماز اور خطبے کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں، کسی کے لیے بآواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا، اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن بآواز بلند پڑھتا ہے اس کو گنہگار فرمایا ہے۔ خلاصۃ الفتاوی وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔ لیکن بعض دوسرے فقہا نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں،
اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقائے سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف اور کہاں ہیں، اگرچہ دن میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا۔ اس واقعے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں قرات کی، اور نہ سونے والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سب بیٹھو اور قرآن سنو۔ اس قسم کی روایات سے فقہا نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملے میں کچھ گنجائش دی ہے، لیکن اولیٰ اور بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے، اور اسی لیے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تلاوت قرآن بآواز بلند کرنا مناسب نہیں۔ اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو گئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے جامع میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح رات کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر مسجدوں میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آواز سے باہر کے سونے والوں کی نیند یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے، درست نہیں۔ علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ جس وقت امام نماز میں یا خطیب خطبے میں کوئی مضمون جنت و دوزخ کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اس وقت جنت کی دعا یا دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے، اور جو خاموش نہ رہے اس سے وعدہ نہیں۔ البتہ نفل نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد آہستہ دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے اور موجب ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کو خاموشی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔